لائف از ٹو شارٹ، یہ محاورہ تو ہم نے اکثر سنا ہے، لیکن یقین مانے واقعی میں زندگی بہت تھوڑی ہے۔ کرنے کو ہزاروں کام ہیں، اپنی بیجا ضروریات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کیا ہے کہ بھی ہم لوگ اپنے اوپر بہت ڈھیر ساری ذمہ داریاں ڈال لیتے ہیں، لیکن اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ زندگی کے حقیقی معنی کیا ہیں، زندگی میں حقیقی خوشی کیا ہے، اور زندگی میں سکون ہمیں کس چیز سے ملتا ہے۔ ہم لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ بھی روپے پیسے کی دوڑ میں ہم لوگ شامل ہو جائیں گے، جتنا زیادہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی اتنی ہی زیادہ آسان ہو جائے گی، اتنی ہی زیادہ پرسکون ہو جائے گی، اور اتنی ہی زیادہ اس میں خوشیاں آ جائیں گی۔ لیکن یہ پیسہ اکٹھے کرتے کرتے ہم لوگ جو ہماری اصل ذمہ داریاں ہیں نا، ان کو بھول بیٹھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے نا ایک کہاوت سنی ہوگی کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا۔ ہم لوگ جس دیس میں آ جاتے ہیں اس کے جیسا ہم بھیس تو بنا لیتے ہیں، لیکن یہ بات ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اوریجنیلٹی کیا ہے، ہم لوگوں کا جو تعلق ہمارے وطن کے ساتھ، ہماری روایات کے ساتھ اور ہمارے دین کے ساتھ ہے نا، یہ ہم لوگ کہیں پہ بھی چلے جائیں یہ چیزیں ہمارے اندر سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ بھی مجبوری میں لوگ یہاں پہ بیرون ملک آنے کے بعد یہاں کا جو بھیس اپناتے ہیں وہ تو سو اپنا ہی لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ گوروں کا لائف سٹائل جو ہے نا اسے بھی اپنانے میں کسی حد تک بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ اب جی چلیں گوروں جیسا بھیس بھی بنا لیا، گوروں جیسا ہم نے لائف سٹائل بھی بنا لیا، لیکن اب گوروں کی طرح سے ہم جب زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں بڑی ہی مہنگی پڑتی ہے۔ یو کے ایک ایسا کنٹری ہے جس میں کہ ہر بندے کو کام کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر چاہے 2 بندے رہ رہے ہوں یا 4 رہ رہے ہوں، گھر کے ہر فرد کو ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ ملک نہیں ہے جس میں کہ پاکستان کی طرح گھر کے تمام افراد گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں اور صرف گھر کا جو سربراہ یعنی کہ جو باپ ہوتا ہے وہ جا کے کما کر لاتا ہے اور بڑے ہی سکون کے ساتھ کیا ہے کہ بھی سارے گھر والوں کا گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا کنٹری ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ بھی سب لوگ اس میں کام کرتے ہیں، میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں اور بچوں کو وہ لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سٹل کیا ہے کہ بھی گھر میں نہ پوری نہیں پڑ رہی ہوتی۔ اب جی گوروں کے اس ملک میں آنے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ بھی یہاں پہ نا میاں اور بیوی یعنی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کام کرتے ہیں، اور سارا دن جو ہے نا وہ فل ٹائم کام کر کے جب شام کو گھر آتے ہیں نا تو وہ واپسی پہ آتے ہوئے اسکولوں اور نرسریوں سے نا اپنے بچوں کو لے کے گھر آتے ہیں۔ کوئی 6 بجے جا کے جو ہے نا یہ لوگ اپنے گھر کی شکل دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کیا ہے کہ بھی بچوں کے اگین سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ پاکستانی بھی یہاں پہ اس ملک میں آنے کے بعد یہاں کا لائف سٹائل جو ہے نا اسے اپنانا پڑتا ہے، چاہے کوئی بندہ دل سے چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ اس کو اسی سرکل میں نا اس کنٹری کے اکارڈنگ چلنا پڑتا ہے۔ 9 to 5 جاب بھی کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ بھی بچوں کو رات کو آن ٹائم جو ہے نا وہ سلانا بھی ہوتا ہے، کیونکہ صبح انہوں نے اٹھ کے جو ہے نا وہ اسکول جانا ہوتا ہے، تو پھر اس وجہ سے رات کو مطلب لوگوں کی موسٹلی کوشش یہی ہوتی ہے، گوروں کے گھروں میں نے دیکھا ہے کہ بھی ان کے بچے 8 بجے سو جاتے ہیں، اور ہم پاکستانی فیملیز جو ہے نا اس کو تھوڑا سا بڑھاتے بڑھاتے جو ہے نا 9 ساڑھے 9 بجے تک لے جاتے ہیں کہ بھی اتنے ٹائم تک بچوں کو سو جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بھی انہوں نے صبح اسکول جانا ہے۔ اور اسی طرح سے جو گھر میں مطلب پیرنٹس ہوتے ہیں، ماں اور باپ دونوں، وہ بھی جو ہے نا وہ آن ٹائم ہی سوتے ہیں۔ اگر وہ مطلب ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ ایوننگ کی اگر شفٹ کر رہا ہے تو وہ رات جاگتا رہے گا، اور مطلب ٹرن بائی ٹرن جو ہے نا وہ دونوں اپنے سونے کی باری لیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا کنٹری ہے جس میں کہ رہتے ہوئے میں نے دیکھا ہے میاں اور بیوی دونوں مل کر اگر کام کرتے ہیں نا تو تبھی کہیں جا کے یہ پاسبل ہوتا ہے کہ بھی یہاں کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہوں گے، اور گھر کا گزارا جو ہے وہ آرام اور سکون کے ساتھ چلے گا۔ اگر پاکستانی فیملیز اپنے تئینہ یہ مینٹین کرنے کی کوشش کریں کہ شوہر جو ہے وہ صرف کام کرے اور بیوی جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے بچوں کو لک آفٹر کرے، ان کی پرورش کرے نا، تو ایسی سوچ میں یا ایسی کوششوں میں نا جو شوہر ہے نا وہ بیچارہ پس کے رہ جاتا ہے، اور اس مرد کو ڈبل ٹائم جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے، اور کتنا کرسا وہ اتنا ہیوی ورک جو ہے نا اس کو برداشت کرے گا۔ تو مجبوری میں کیا ہے کہ بھی ان لوگوں کو پھر اپنی بیویوں کو بھی کام کے اوپر بھیجنا پڑتا ہے۔
اب یہ فیصلہ تو وہ اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کے یا ضروریات کے مطابق جو ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کی بڑی ہی مہنگی قیمت نہ ان کو چکانی پڑتی ہے، اور وہ قیمت کیا ہے؟ وہ قیمت ہے جی ان کے بچے، ان کے زندگی کا سرمایہ، ان کی زندگی کا اثاثہ، اور ان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو اور ایک ایسا رکن جس کے بغیر کہ زندگی گزارنا امپاسبل ہو جاتی ہے۔ اب جی کشمالہ اور طارق دونوں اس ملک میں یوکے میں آئے تھے، اور یہاں پہ آنے کے بعد طارق نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی۔ پاکستانی فیملی بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے 3 بچے تھے، لیکن کیا تھا کہ بھی طارق جو تھا نا وہ ان حالات کے ہاتھوں ہمت ہار بیٹھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب آج کل جو ہے نا وہ یہاں پہ یوکے میں کاسٹ آف لیونگ انکریز ہونے کی وجہ سے پچھلے 3-4 سالوں میں کیا ہے کہ بھی ایک اکیلے بندے کا گھر چلانا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ پہلے تو طارق نے بڑی کوشش کی کہ وہ ڈے اینڈ نائٹ خود کام کر لے گا، اور کیا ہے کہ بھی کشمالہ کے حصے کا بھی کام کر کے وہ اپنی فیملی کا خرچہ اٹھا لے گا، لیکن یقین مانے ان 10 سالوں کے عرصے کے اندر اندر اس فیملی نے ہمت ہار دی۔ انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا کہ اس کنٹری میں رہنا اور اتنا ڈھیر سارا کام کرنا صرف اور صرف گھاٹے کا سودا ہے۔ اب جی طارق نے نا تقریباً کوئی 5 سال جو تھا نا وہ خود کام کرتا رہا، کبھی وہ ڈبل ٹائم شفٹ لگا لیا کرتا تھا، کبھی کسی دن مطلب ایک ہی جاب کیا کرتا تھا اور دوسری جاب سے آف لے لیا کرتا تھا، اور اس طرح سے کر کے نا وہ گھر کا گزارا کر رہا تھا۔ اور کشمالہ کو اس نے کیا کہ بھی اپنے بچوں کی لک آفٹر کرنے کے لیے، چونکہ بچے چھوٹے تھے تو ان کے لیے نا اس نے ان کو گھر میں ہی رکھا تھا کہ وہ بچوں کو لک آفٹر بھی کرے۔ اگر بچوں کو ہم نرسری وغیرہ میں بھیجیں گے تو اس کی بھی ایکسٹرا سے چارجز جو ہیں وہ پے کرنے پڑیں گے، اور تو کرا کے نا مطلب خرچہ وہیں پہ چلا جائے گا۔ اور کیا ہے کہ بھئی کشمالہ جو کچھ کمائے گی اس کی آدھی تو رقم جو ہے نا وہ اس طرح سے نرسریز وغیرہ کو اور نینیز کو ہی دینے میں چلی جائے گی، تو لہٰذا کرا کے بچنا کچھ نہیں ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ کشمالہ گھر میں رہ کے بچوں کو لک آفٹر کرے، اور طارق جو ہے نا وہ اپنے تئیں کوشش کر کے کیا ہے کہ بھی ڈبل کام کر کے اس جو مطلب ڈیفیسٹ ہے نا اس کو کمپلیٹ کر لے گا۔ لیکن اب چونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، اور لوگوں کا گزارا کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، بڑھتے ہوئے ٹیکسز، بڑھتی ہوئی چیزوں کی قیمتیں، اور گھروں کے بڑھتے ہوئے رینٹ اور مارگیجز، ان کے آگے طارق اور کشمالہ نے ہار مان لی۔ پھر جی طارق نے یہ فیصلہ کیا کہ بھی اب یہ میرے اکیلے بندے کا کام نہیں رہا ہے۔ اس نے اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کے کیا کیا کہ بھی اس نے نا کشمالہ کو بھی جاب کروانی شروع کر دی، لیکن وہ فل ٹائم جاب نہیں کر رہی تھی، صرف ہاف ٹائم ہی تھا کہ بھی ہفتے میں 3 یا 4 دن جو تھا نا وہ جاب کے اوپر جاتی تھی، اور اس طرح سے کرا کے نا وہ اپنے گھر کو مینٹین کر رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا تھا کہ بھی جس دن کشمالہ جاب پہ جایا کرتی تھی تو طارق گھر میں جو تھا وہ بچوں کو لک آفٹر کر لیا کرتا تھا اس ٹائم پیریڈ کے اندر اندر، اور اس طرح کی مشینی لائف گزارتے کیا کہ بھی ان کی فیملی جو تھی نا اس میں بہت سارے جو تھے وہ فاصلے بڑھنا شروع ہو گئے، کیونکہ جب کشمالہ جاب پہ ہوتی تھی اس وقت طارق گھر پہ ہوا کرتا تھا، اور جب طارق جاب پہ ہوتا تھا تو اس وقت کشمالہ جو تھی وہ گھر پہ ہوا کرتی تھی۔ اور کیا کہ بھی دونوں میاں بیوی کے پاس ایون خود کو بھی نا ایک دوسرے کو ٹائم دینے کے لیے ٹائم نہیں بچا تھا، اور پیسے کی ایک ایسی دوڑ میں وہ شامل ہو گئی تھی، ایک ایسی نہ ختم ہونے والی دوڑ میں کہ جہاں پہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اور اس ساری دوڑ میں خیر وہ دوڑتے دوڑتے ان لوگوں نے 4-5 سال مزید اور گزار دیے، لیکن کیا کہ بھی اب بچے چونکہ اسکول جا رہے تھے اور دونوں پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو نا ٹائم دیں، ان کو لک آفٹر کریں، اور ان کو جو ہے نا مطلب ان کی اسٹڈیز وغیرہ میں ہیلپ کریں، ان کی کوئی پرورش یا تربیت کرنے کے لیے دونوں پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، چونکہ دونوں جو تھے وہ جاب پہ ہوا کرتے تھے، اور جب وہ گھر میں آتے تھے تو وہ اتنا ٹائرڈ ہوتے تھے، اتنے تھک جاتے تھے کہ ان کو بس یہ ہوتا تھا کہ بس ہم بچوں کو سلائیں اور خود بھی جو ہے نا وہ اب ہم سونے کی طرف جائیں، کیونکہ ہم نے صبح اٹھ کے پھر سے اگین جاب کے اوپر جانا ہے۔ شارٹلی اگر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی صرف اور صرف اس ایک کلاک کے ارد گرد گھوم رہی تھی، جس میں کہ صرف اور صرف جاب اور سونا، جاب اور سونا، گھر آنا ہے تو سونا ہے، جاب پہ جانا ہے تو جا کے کام کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کی زندگی میں اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں رہی تھی۔ اب جی قسمت کی طرف سے کرنی کیا ہوئی کہ ابھی کشمالہ کو کام کرتے ہوئے کوئی 3 سے 4 سال کا ہی عرصہ ہوا تھا، اس سے پہلے سارے کا سارا ٹائم پیریڈ نا اس نے اپنے بچوں کے اوپر سپینڈ کیا تھا، لیکن ان 3 سے 4 سالوں کے ٹائم پیریڈ کے اندر کیا کہ ان کا جو بڑا بیٹا تھا نا وہ اب اسکول گوئنگ تھا، سیکنڈری اسکول میں جا رہا تھا، اور وہاں پہ جو تھا نا اس کی دوستی کچھ ایسے بچوں کے ساتھ ہو گئی
जिसकी वजह से क्या कि भी उसकी ज़िंदगी एक तरह से तबाही के दहाने पे जा पहुंची थी। वो बच्चा जो था वो ड्रग एडिक्टेड हो चुका था, और क्या कि भी गोरों और कालों के साथ उसका उठना बैठना था, और माँ और बाप दोनों को पता ना चला कि भी उनका बच्चा जो है ना वो किस दलदल में फंस रहा है। यहाँ पे यूके के स्कूल्स में, कॉलेजेस में और इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है ना, ये एक बहुत ही बुरी लत है। एक बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में वालिदैन को अवेयर रहना चाहिए। वालिदैन को अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि आया कि उनका बच्चा जिस लेवल पे भी जो है ना वो स्कूलिंग के लिए या मतलब एजुकेशन के लिए आउटसाइड जा रहा है, तो कहीं वो इस तरह की बीमारियों में जो है वो मुब्तला तो नहीं हो रहा। जहाँ पे यहाँ यूके में रहने के बहुत ढेर सारे इश्यूज़ हैं, और बच्चों की मतलब परवरिश करना वालिदैन के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। उसी तरह से ये जो ड्रग एडिक्शन है ना, इससे भी अपने बच्चों को बचाना एक बहुत ही बड़ा मसला है। लेकिन क्या था कि भी कशमाला और तारक खुद वो अपने ये कामों में फंसे हुए थे, और सिर्फ मतलब कह लें कि भी जो रोज़गार है ना उसके लिए, और ज़िंदगी का पहिया आसानी के साथ घुमाने के लिए, क्या कि वो खुद जो थे ना इस ज़िंदगी के पहिए में घूमते चले जा रहे थे, और ज़िंदगी जो थी वो घड़ी की सुइयों की तरह घूम रही थी, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा इकट्ठे करने के चक्करों में लगे हुए थे। लेकिन मतलब कि अगर माँ जो है वो काम करती है, तो उसकी कीमत जो है ना वो फिर मतलब पूरी फैमिली को पे ऑफ करनी पड़ती है। अब जब कशमाला और तारक को अपने बेटे के बारे में पता चला कि वो ड्रग एडिक्टेड हो चुका है, उनके साथ बदतमीज़ी करता था, मुँहज़ोरी करता था, और बाप के सामने ऊँची आवाज़ में जवाब भी दिया करता था ना, तो ये सारी बातें उनके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो चुकी थी। उनको इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया था कि भी हम ज़िंदगी की किस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। हमारे तो बच्चे ही जो हैं ना वो अब हमारे हाथों में नहीं रहे हैं, और मतलब कि भी हम अपने ही हाथों से अपनी औलाद को यहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम आए थे एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में कि भी हमारी ज़िंदगी भी आसान हो, और आगे हमारे बच्चे जो हैं ना वो भी एक अच्छी और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें। लेकिन क्या कि भी इस मुआशरे में रहते हुए जहाँ पे कि एक माँ और बाप दोनों को काम करना पड़ता है, और स्पेशली जब माँ घर से बाहर निकल जाती है ना, तो फिर इसका मतलब है कि भी वो फैमिली जो है ना वो तबाही के दहाने पे पहुँच जाती है। और क्या कि भी उस फैमिली में एक ज़वाल का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। यही सब कुछ कशमाला और तारक की ज़िंदगी में भी हुआ कि भी जैसे ही तारक ने कशमाला को भी जॉब करवाई ना, तो उनकी जो ज़िंदगी थी ना वो ट्रबल्स का शिकार हो गई, और उसकी मिसाल ये कि भी उसके बच्चे जो थे वो उनके मतलब बराबर आके खड़े हो गए। उन दोनों मतलब पेरेंट्स का और बच्चों का ना आमना सामना हो गया, यहाँ पे टाकरा हो गया, जिसे कहते हैं कि भी ज़ुबान दराज़ी शुरू हो गई, और बच्चे आगे से जो था ना वो उनको जवाब देना शुरू हो गए। अगर हम शॉर्टली बात करें तो वो ये है कि भी उनकी औलाद जो थी ना वो बेराह रवी का शिकार हो रही थी, और उनको अपनी आंखों से नज़र आ रहा था कि वो अपनी नस्ल को अपने ही हाथों बर्बाद कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि भी गोरे भी तो हैं, वो भी इस मुल्क में रह रहे हैं, और दोनों यानी कि पेरेंट्स में से मियाँ और बीवी दोनों को काम करना पड़ता है, लेकिन उनके बच्चे भी तो हैं, वो क्यों नहीं ख़राब होते? तो जी गोरों का ना लाइफ़स्टाइल ऐसा ही है। वो लोग हमेशा से यही चीज़ें देखते आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी यही सारी चीज़ें की हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि भी अगर इनके बच्चे किसी गलत रास्ते पे चल जाते हैं, कोई ड्रग एडिक्टेड हो जाता है, किसी की कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाता है, या अगर वो ड्रिंकिंग की तरफ चला जाता है ना, तो इन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि इनका लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि भी जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है और वो जॉब शुरू कर देता है ना, तो वो अपना अलहदा से घर लेने के बारे में सोचता है। और अगर इवन वो पेरेंट्स के साथ रह रहा हो तो वो उनको मतलब जो है ना वो हर महीने कुछ पैसे रेंट की मद में जो है ना वो पे ऑफ करता है। गोरों के बच्चे बुढ़ापे में अपने वालदैन को जो है वो ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं, और अपनी ज़िंदगी जो है ना वो अलहदा से शुरू कर लेते हैं। तो क्या हम पाकिस्तानी पेरेंट्स भी यहाँ पे रहते हुए इसी चीज़ को मतलब हम लोग कैसे एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं कि भी हमारे बच्चे हमसे अलहदा होकर रहें, और हमें इसी तरह से खुदा न खास्ता किसी ओल्ड एज होम में छोड़ आएँ, या वो बेराह रवी का शिकार हो के गलत रास्तों की तरफ चल पड़ें। तो ये हम पाकिस्तानी फैमिलीज़ को ना यहाँ पे रहते हुए बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उनके बहुत सारे कंसर्न होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो मोस्टली यही प्रेफर करते हैं कि भी उनकी बीवियाँ जो हैं वो घर में रह के बच्चों की परवरिश करें, उनकी तरबियत करें, और एक पूरा
پاکستانی اور اسلامی ماحول ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کوششوں میں نا بہت کم فیملیز جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اب کشمالہ اور طارق کی زندگی میں جو ایک پوائنٹ آ چکا تھا نا، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایسا پیسہ اور ایسا آرام اور ایسا سکون نہیں چاہیے جس میں کہ ہم خود بھی ایک مشینی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ تباہی کے دہانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب طارق اور کشمالہ نے ان 10 سالوں کے ٹائم پیریڈ کے اندر اندر یہاں پہ زندگی کے بہت ڈھیر سارے روپ بھی دیکھے اور ایک تلخ حقیقت جو تھی اس کا بھی سامنا کیا۔ انہوں نے سبق حاصل کیا کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ اس راستے کی طرف چل پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی کے بچے جو ہیں نا وہ بھی اس چیز کو اڈاپٹ کریں گے اور اسی کے نقش قدم کے اوپر چلیں گے۔ ان لوگوں نے یہ سب کچھ چھوڑا، وہیں پہ کوئٹ کیا اور جتنا بھی پیسہ ان کے پاس ہے نا وہ سب کچھ لے کے وہ لوگ پاکستان چلے گئے اور وہاں پہ جا کے طارق نے جو تھا نا اپنا ایک بزنس سٹارٹ کر لیا۔ تو جی وہ پاکستانی فیملیز جو کہ ابراڈ میں رہتی ہیں اور اگر یو کے میں رہتے ہوئے آپ لوگ اپنے بچوں کو گرون اپ کر رہے ہیں، ان کی یہاں پہ پرورش کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنی آنکھیں اور دماغ دونوں کھلے رکھنے ہوں گے، اپنے بچوں کے اوپر ایک گہری نظر رکھنی ہوگی اور اس چیز کو مطلب مد نظر رکھیں کہ وہ کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی راستے کے اوپر چل سکتے ہیں اور تمام ان نتائج کے لیے تیار رہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو کیسے ڈیل اپ کرنا ہے۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے آپ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں سکتے، ان کو کسی مطلب کام سے روکا ٹوکی نہیں کر سکتے۔ پولیس کی ایک بہت بڑی تھریٹ جو ہے نا وہ پیرنٹس کے سر پر ہر وقت منڈلا رہی ہوتی ہے، لیکن سٹل کیا ہے کہ پاکستانی پیرنٹس یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے تئیں تو کوشش کرتے ہیں اور میں یہ بھی اس بات پہ بھی بلیو رکھتی ہوں کہ بھی ہدایت جو ہے وہ من جانب اللہ ہے، لیکن سٹل کیا ہے کہ بھی آپ لوگوں نے اگر یہیں پہ رہنا ہے اور اس چیز کا فیصلہ کر چکے ہیں تو خدا را اس بارے میں سوچیں کہ بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھی اس پیسے کی دوڑ میں آپ اپنی اگلی آنے والی نسل کو جو داؤں پہ لگانے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی تمام نسلوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، چاہے ہم لوگ پاکستان میں ہوں یا بیرون ملک کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوں، اس طرح کے ایشوز پیرنٹس کو کہیں پہ بھی رہتے ہوئے فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، لیکن انسان اپنے تئیں تو صرف کوشش ہی کر سکتا ہے اور اس کا جو مین امپورٹنٹ مطلب آپ کہہ لیں کہ رول ہے نا وہ یہ ہے کہ بھی ماں کو گھر میں رہ کے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو ٹائم دینا چاہیے کیونکہ ہم اپنی آنے والی نسل کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ باقی ایک بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مالی دا کم پانی لانا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، او لاوے یا نہ لاوے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔